اب ساتھ والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ساتھ والا ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی ہاتھ اٹھا لوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان کے اندر جب یہ عید کا مسئلہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، یا بڑی عید کا وقت آتا ہے، تو اس وقت بندہ یہ نہ سوچے، پریشان نہ ہو، آسان سے بات یاد رکھیں۔ عید کی نماز میں 3 زائد تکبیرات جو امام نے کہنی ہے، ہر بندے نے ہاتھ اٹھانے، ہر بندے نے اٹھانے۔ اور نماز جنازہ کے لیے جب پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ہم نماز جنازہ کے اندر، تو یاد رکھنا وہاں پر نماز جنازہ میں ہاتھ نہیں اٹھانے، تکبیر امام نے وہاں پہ بھی کہنی ہے اور تکبیریں عید کی نماز میں بھی کہنی ہے۔ تو ہاتھ اٹھانے والا مسئلہ نماز جنازہ میں نہیں ہے، عید کی نماز میں ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے، بندے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ساتھ والا ہاتھ باندھے گا تو میں بھی باندھ لوں گا، اگر ساتھ والا ہاتھ چھوڑے گا تو میں بھی ہاتھ چھوڑ دوں گا۔ تو بھائی اس وقت یاد رکھیں، صرف پہلی تکبیر کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ کے صرف ثنا پڑھنی ہے۔ جیسا کہ ثنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس وقت ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، اور تو دوسری تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد اور ان 3 تکبیروں کے بعد جو ہم نے ثنا نہیں پڑھنی ہوتی، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، تو لہٰذا اس وقت ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، تو ہم نے ہاتھ باندھنے بھی نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب 3 تکبیر امام کہہ چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد امام ہاتھ باندھے گا تو آپ بھی ہاتھ باندھیں، امام نے قرات شروع کر دینی ہے، آپ نے خاموشی سے قرات سننا شروع کر دینی ہے۔